بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آپ نے کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہو، جو نیکیاں کرنے کا شوقین ہو، جو عبادتوں میں مشغول رہتا ہو، نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتا ہو، جو بھی کار خیر ہیں، اعمال صالحہ ہیں، ان تمام کاموں میں وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انجام کیا ہوتا ہے ان اعمال کا کہ اللہ کے ہاں وہ تمام اعمال قبول نہیں کیے جاتے. اس کی نیکی، اس کی عبادتیں، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے قیام، جو بھی نیکی وہ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ثواب کی شکل میں 0. اللہ کے ہاں وہ اعمال قبول نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں وہ اعمال نہیں پہنچائے جاتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہے، موحد ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرتا ہے، اور جو تمام لوازمات ہو سکتی ہیں ان تمام کو مانتا ہے، لیکن اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کو کہا جاتا ہے الشحناء، بغض، کدورت، اپنے بھائی کے لیے دل میں نفرت پیدا کرنا، بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، اس کے لیے برا چاہنا. یہ جو چیز ہے ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے لیے حکم دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم الخمیس اور یوم الاثنین کو اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس و اثنین. ہفتے میں 2 بار انسان کے، ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن کس کے نہیں فرماتے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لا یشرک باللہ شیئا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، کسی کو شرک کرے. مشرک کے لیے کوئی مغفرت نہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں. بہت کمزور ایمان والا بھی ہوگا نا، وہ اس کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی مشرک کی بخشش نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شرک کبھی بھی معاف نہیں ہوتا. یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن آپ غور کیجئے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم کو بتلاتی ہے کہ جن لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے، قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتے، ان میں ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ. دوسرا وہ شخص ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کدورت ہو، دشمنی ہو، بغض ہو. تو آپ اس کی خطرناکی سمجھیے کہ ایک وہ شخص جو موحد ہے، عبادت گزار ہے، قیام اور صیام کا اہتمام کرتا ہے، اس کو کس زمرے میں رکھا؟ مشرک کے زمرے میں رکھا، صرف ایک مرض کی وجہ سے کہ وہ اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے، اپنے بھائی کا برا چاہتا ہے. تو اس کو حکم ہوتا ہے، اس شخص کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال ابھی روکے رکھو. فَيُقَالُ اُرْكُوا وَفِي رِوَایَةٍ أَنظِرُوا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو مہلت دو، روک لو.
یہاں تک کہ حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، آپسی دشمنی ختم کر لیں، بغض ختم ہو جائے۔ شعبان جب آتا ہے تو ایک بڑی پیاری حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، 15 شعبان کی رات کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے، لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شب کی جو فضیلت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا کی طرف آتے ہیں، بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو تمام مخلوق پر نظر ڈالتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح، اللہ تبارک و تعالی تمام کی مغفرت فرما دیتا ہے اس رات 15ویں شب کو، سوائے دو لوگوں، کس کے؟ مشرک اور مشاحن۔ مشاحن جس کو ہم کینہ پرور کہتے ہیں، جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے کینہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بہت خطرناک چیز۔ تو ایک تو میرا موضوع یہ تھا، دوسرا موضوع یہ تھا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، یعنی یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، دشمنی نفرت ہمارے دلوں میں کیوں پیدا ہوتی ہے، دوسرا موضوع ہے۔ اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس عداوت کو، بغض کو، کینے کو دور کیسے کیا جائے۔ تو یہ 3 نکات ہیں، 3 پوائنٹ ہیں۔ آج میں صرف ایک پوائنٹ پر گفتگو کر رہا ہوں کہ اس کی خطرناکی کتنی چیز ہے، کتنی زیادہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں بغض ہوتا ہے اس کے اعمال اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالش کے اوپر بھی نہیں پہنچتی، یعنی سر کے اوپر پہنچتی ہی نہیں، اللہ کے ہاں تو بہت دور کی بات ہے۔ رجل ام قوما وهم له کارہون، ایک ایسا شخص جو لوگوں کی امامت کرتا ہو اور لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ مجھے پتہ نہیں کہ مجھ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، مجھے ناپسند نہ کرتے ہوں۔ یہ بہت بڑی میرے لیے فکر مندی کی بات ہے، یا امام صاحب کے لیے، کہ آپ جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو آپ ناپسند کرتے ہو۔ میری طرف سے آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو یا میری طرف سے آپ کے دل میں کوئی شکایت ہو تو مجھ سے مل کر آپ اس کی صفائی کر لیجئے۔ میرے لیے بہرحال کوئی کینہ اور بغض اور کوئی تکلیف اپنے دل میں نہ رکھیے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ایک ایسا شخص جس کے پیچھے آپ امامت کر رہا ہو آپ کی، اور مقتدی اس کو ناپسند کر رہے ہوں، تو اس کی نماز بھی اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ دوسری وہ عورت ہے وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، کہ ایک ایسی عورت کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو اس کی نماز بھی آخر اوپر تک اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ وَأَخْوَانِ مُتَصَارِمَانِ، اور 2 ایسے بھائی جو آپس میں لڑ رہے ہوں، ان کی نماز بھی آسمان تک نہیں پہنچتی۔ آسمان تک نہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا، سر کے اوپر ایک بالش تک نہیں پہنچتی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ دوسری خطرناک بات کیا ہے کہ اس سے امت کمزور ہوتی ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپسی جو تفرقے ہیں، تنازع ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اس میں مت مبتلا ہو۔ کیا ہوگا؟ فَتَفْشِلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَتَذْهَبَ قُوَّتُكُمْ، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کا مطلب وَتَذْهَبَ قُوَّتُكُمْ، تمہاری قوت، تمہاری طاقت چلی جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے آپس میں مل جل کر رہنا، آپسی بدگمانیوں کو، شکایتوں کو ہمیں دور کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے بغض رکھیں گے تو ہم اتنی دیر تک ایک حرام فعل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ آپس میں تم لوگ بغض مت کرو، حسد مت کرو، اور قطع تعلق نہ کرو، روگردانی مت کرو۔ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، اور کسی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، بھائی سے نہ بات کرے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کو جہنم کا خطرہ رہتا ہے، ہر وقت گویا کہ اس کی زندگی جہنم کے منڈیر پہ، آگ کے منڈیر پہ ہوتی ہے، کنارے ہوتی ہے، جہنم کے کنارے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے بھائی سے قطع تعلقی کی 3 دن تک
اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلہ رحمی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان سے اگر کچھ شکایت ہو جائے، بدگمانی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو فوراً اس کو نپٹا لے، شکایت دور کر لے۔ اور ادب یہ کہا گیا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ ان دونوں کے لیے بہتر شخص اس کو کہا گیا کہ جو خود پہل کرے۔ اور پہل کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ سلام کر لیں، سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام کرنے کے بعد آپ اپنے تعلقات کو ہموار کر لیجئے، اپنی دشمنی کو آپ ختم کر لیجئے۔ اور پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ غیبت، چغلی اور الزام تراشی جو ہے یہ بہرحال بہت خراب چیز ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں اور کسی سے دل آپ کا صاف نہیں ہوتا تو آپ اس کے لیے غیبت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے تہمت کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں سورہ حجرات کی آپ آیت پڑھ ڈالیے، ہمارے معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بہترین تصویر بیان ہوئی ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ غیبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، تو غیبت سے بچنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ہم جس معاشرے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، ہمارا بھائی مبتلا ہے، آپ کے ساتھ بھی پریشانیاں ہیں۔ یہ چند دن کی ہماری زندگی ہے، 50 سال 60 سال ہم اپنی دشمنیوں کو، اپنی نفرتوں کو، اپنی شکایتوں کو مل جل کر ختم کر لیں، اپنی قدورت کو ہم لوگ دور کرنے کی کوشش کر لیں۔ بھائی بن کر رہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 تلاوت کی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، پھر فرمایا واتقوا اللہ، کہ تم آپس میں بھائی ہو، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے دو بھائیوں کے درمیان، دو بھائی سے مراد دو بھائی بھی ہو سکتے ہیں پرٹیکولر، دو خاندان بھی ہو سکتے ہیں، دو قومیں بھی ہو سکتے ہیں، دو مملکتیں بھی ہو سکتے ہیں۔ جو آپ کے پاس صلاحیت ہے اس صلاحیت کو آپ جو ہے لگائیں اور شکایتوں کو دور کریں۔ دو بھائیوں کے درمیان شکایت، لڑائی جھگڑا، آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ تک خاموش تماشائی بنے بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واتقوا اللہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ تم صلح کرواؤ، پھر اللہ سے ڈرو۔ صلح کروانا تو اچھی بات ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے واتقوا اللہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دو بھائی لڑ رہے ہوں تو آپ خاموش تماشائی بن کر نہ بیٹھے رہے، آپ مزے نہ لے رہے ہوں، ارے بھائی ان کا خاندانی مسئلہ ہے، ان کا آپسی جھگڑا ہے، میں کیوں بیچ میں پڑھوں۔ یہ ہوتا ہے نا آج کل۔ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، تقوی کا تقاضا یہ ہے، اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے جھگڑے کو آپ نپٹائیں، کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ اور دوسرا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دونوں کے درمیان صلح کروا رہے ہوں تو بلا وجہ کسی کی طرف جھکاؤ بھی نہ ہو۔ بھائی یہ دونوں جو جھگڑ رہے ہیں اس میں سے یہ جو شخص ہے یہ میرا دوست ہے، گرچہ ظالم ہے لیکن آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ عدالت میں آپ نے اس کے حق میں جو ہے رائے دے دی، گواہی دے دی، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ وہ ظالم شخص ہے۔ تو ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، ہمیں عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جو درست بات ہے اس کی گواہی دینا ہے، چاہے سامنے ہمارا بھائی ہو یا دشمن ہو یا مخالف ہو۔ اگر مظلوم ہے، چاہے آپ اسے نہ پسند کر رہے ہوں، چاہے آپ سے اس کی نہ بنتی ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو آپ کہیے کہ وہ مظلوم ہے۔ یہی تقوی کا مطلب۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا لعلکم ترحمون، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ تو رحم اگر ہم اللہ کا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت اپنے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو خود بھی درست کریں، اور ہمارے بھائیوں کے درمیان اگر آپسی تعلقات خراب ہو گئے ہیں تو ہمیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے 3 پوائنٹ کے سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک پوائنٹ پر گفتگو کی۔ اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، تو انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں باقی 2 باتیں بھی رکھوں گا، جس میں دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، دل خراب ہونے کے اسباب کیا ہیں، اور پھر ان کا علاج کیا ہے۔ تو آج جو باتیں میں نے کہیں، سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی کدورت دور فرمائے،
ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، ہمارے دل میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت پیدا فرمائے، اور ہمیں تمام بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔